بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رمضان المبارک میں سورہ یوسف کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے ترقی بھی نصیب ہوگی، کامیابی بھی نصیب ہوگی اور زوال سے عروج کی طرف بھی آپ کا مقدر جاگے گا، اور اسی طرح سے غربت سے امیری کی طرف، بادشاہت کی طرف بھی آپ کا نصیب آپ کو لے کے جائے گا۔ انتہائی اہم اور آسان فارمولہ ہے، اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے مزید فوائد بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس رمضان کے خاص مہینہ میں اس سورت کو آپ نے جس قدر پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کس طرح سے کر کے پڑھنا ہے، یہ سارے راز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مزید آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو، وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب بھائیوں اور بہنوں تک پہنچتا رہے۔ آئیے میرے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کے ساتھ اچھے تعلقات والے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کی اللہ پاک زندگی میں، عمر میں، مال میں، جان میں اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے، آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کے چاہنے والوں کو ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے، دکھ درد سے، تکلیف سے، بیماری سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، جادو ٹونے سے محفوظ فرمائے، آمین، اللہم ثم آمین۔ آئیے اب میرے دوستو بات کرتے ہیں کہ سورہ یوسف کے فوائد کیا ہیں۔ کچھ فوائد تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اس سے آپ جس جگہ پہ رہتے ہوئے جون سا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کے پڑھنے سے آپ کو اس میں مزید ترقی عطا فرمائیں گے۔ جس مقصد میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ پاک اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ غربت کا شکار ہیں، اگر آپ قرض کے شکار ہیں، اگر آپ مسائل اور الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کو پڑھنے سے آپ لوگ ان پھنسی ہوئی، ان رکاوٹ شدہ چیزوں سے، ان آئی ہوئی بیماریوں اور پریشانیوں سے نکل کے آپ عروج کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس کے مزید فوائد، رشتے کی رکاوٹ کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور نوکری کی رکاوٹ اور بندش کو دور کرنے کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کر کے قرض کا آپ کو بتا دیا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا دشمن زور آور ہے اور آپ کو اس سے گاہے بگاہے خطرہ رہتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ اس سورت کو پڑھ کے اپنے سہارے کے طور پہ پڑھ کے اللہ رب العزت کی ذات سے، غیب سے، فرشتوں کے ذریعے سے آپ اپنی مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور دشمن کو زیر اور نیست و نابود بھی اس سورت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ مزید اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ آنے جانے میں کوئی رکاوٹ، دشواری ہو، مثال کے طور پہ آپ کسی کام کی نیت کرتے ہیں مگر جب وہ کام کرنے لگتے ہیں تو کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اللہ پاک اس کام کی اس رکاوٹ کو بھی اس سورت کے ذریعے سے ختم کر دیں گے۔ اب آئیے میرے دوستو بات کرتے ہیں کہ اس سورت کو کس قدر پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔
सूरत इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी तो नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 दिन इस सूरत को पढ़ना है। और इसके मैं आपके सामने 3 तरीके रख देता हूं। एक तरीका तो ये है कि आप बजाते खुद जिसने जिस काम के लिए पढ़नी है उसकी बात कर रहा हूं कि वो खुद इस सूरत को रोजाना एक बार पढ़े। अगर इस तरह से करके ये अमल किया जाता है तो ये है सोने पे सुहागा। नंबर 2, अगर आप रोजाना इस तरह से करके नहीं पढ़ सकते तो कम अज कम मस्जिद से या मदरसे से किसी एक हाफिज साहब को, मौलवी साहब को, कारी साहब को रोजाना 11 दिन तक घर में बुला ले और वो एक बार सूरह यूसुफ आपके घर में पढ़ दिया करें। ये दूसरा तरीका और दूसरा ऑप्शन था। नंबर 3, वो इन दोनों से कम दर्जे का है। पहला दर्जा है खुद पढ़ना, दूसरा है कि किसी और से पढ़वाना। घर में किसी भी फैमिली मेंबर से आप पढ़वा सकते हैं, लेकिन जो खुद पढ़ने का नतीजा होगा, जो फल होगा, वो दूसरे तीसरे का नहीं होगा। नंबर 3, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इस सूरत को नेट से घर में रोजाना 11 दिन तक एक एक बार चला के इसको आप खुद बैठ के सुने। अब इन तीनों तरीकों में से जौन सा तरीका आपको बेहतर लगता है आप उस तरीके को अपनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जिस मकसद के लिए आप पढ़ेंगे, आप 11 दिनों के अंदर अंदर उस मकसद को पा लेंगे। आखिर में मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश करता चलूं कि नमाजें पढ़ते रहिए, नमाजों का एहतमाम कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।